نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے تلاوت قرآن مجید کے آداب و احکام۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے۔ تو رمضان کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بروز قیامت قرآن اور رمضان دونوں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے باری تعالیٰ، یہ بندہ مجھے اختیار کر کے کھانے پینے اور نفسانی لذات سے رکا رہا، اور قرآن کہے گا اے باری تعالیٰ، یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے سنتا تھا اور مجھ سے محبت کرتا تھا، میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، اس کو معاف کر دے اور اس کو بخش دے۔ تو حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ روزے کی شفاعت بھی بندے کے حق میں قبول کر لے گا، اور قرآن کی شفاعت بھی بندے کے حق میں قبول کر کے اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو رمضان اور قرآن یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو ہر طرف تلاوت قرآن مجید یہ جاری و ساری ہو جاتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے ہر بندہ مومن کی کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر لوں۔ اب ایسے میں قرآن مجید جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، لا ریب کتاب ہے اور بے مثل کتاب ہے اور اعجاز کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ جس جیسی کتاب پوری کائنات میں کوئی اور نہیں، ایسی کتاب ہے کہ جس جیسی کتاب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کبھی نازل نہیں فرمائی، اور ایسی کتاب ہے کہ جس کو آخری ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اس کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ تو اس کتاب کے کچھ حقوق ہیں، اس کتاب کے کچھ جو ہے وہ آداب ہیں۔ حقوق میں جب ہم قرآن مجید کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید کے حقوق میں یہ بات آتی ہے کہ ایک تو قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، نمبر 2 قرآن مجید کو پڑھا جائے، نمبر 3 قرآن مجید کو سمجھا جائے، اور نمبر 4 قرآن مجید پر عمل کیا جائے، اور نمبر 5 قرآن مجید پر جو عمل کیا جا رہا ہے اس کا پیغام آگے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو یہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں جو ہم پر یا اس کے ماننے والوں پر لازم ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے جب ہم آداب کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا ادب وہ تو یہ ہے کہ جب بھی قرآن شریف کا نام لیں تو ادب کے ساتھ اس کا نام لیں، یعنی جس طرح قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید یا قرآن پاک، قرآن شریف، تو ادب کے ساتھ اس کا نام لیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اس میں رب کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ جل وشانہ کی باتیں اور اس کا کلام اس میں درج ہے، تو اس لیے اس کو جتنا ہو سکے وہ ادب کے ساتھ اس کا نام لیا جائے۔ دوسری بات قرآن شریف کو پکڑنے کے حوالے سے ہے کہ جب بھی قرآن شریف کو پکڑا جائے تو ادب کے ساتھ اور صاف ہاتھوں کے ساتھ اور باوضو ہو کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بغیر وضو کے نہ چھوؤ۔ تو طہارت یہ لازمی اور ضروری ہے قرآن کو چھونے کے لیے۔
تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل شانہ کا یہ فرما دینا کہ اس کو بغیر وضو کے نہ چھوؤ، تو یہ ہمارے لیے حکم آ گیا اور فرض اور واجب ہو گیا کہ اب قرآن شریف کو جب بھی چھونا ہے، جب بھی ہاتھ لگانا ہے تو باوضو ہو کر لگانا ہے۔ بے وضو قرآن شریف کو چھونا اور ہاتھ لگانا یہ بے ادبی ہے، یہ بے حرمتی ہے قرآن پاک کی۔ تو اس قرآن شریف کو جب بھی ہاتھ لگانا ہے تو باوضو لگانا ہے۔ یہاں تک کہ اگر قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے وضو ٹوٹ جاتا ہے تب بھی یہ حکم ہے کہ آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آپ کوئی جو کپڑا ہے اس کپڑے کے ساتھ قرآن شریف کو بند کر دیں، لیکن جو ہے یا کسی کو کہہ دیں جس کا وضو ہے وہ آپ کے کھلے ہوئے قرآن شریف کو بند کر دے، اب آپ کے لیے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا یہ منع ہو گیا، یہ حرام ہے، کیونکہ نص قطعی ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ البتہ کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں کوئی صورت ایسی نہیں بنتی تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں، ویسے تو حکم یہ ہے کہ الگ سے جو کپڑا ہے اس سے آپ جو ہے وہ قرآن شریف کو بند کریں گے، لیکن اگر کوئی بالفرض ایسی صورت نہیں بنتی تو پھر آپ اپنے دامن سے یا اس طرح پاک صاف جو کپڑے ہیں ان کے ساتھ بھی قرآن شریف کو بند کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک کو چھونے میں ایک تو باوضو ہونا اور دوسرے نمبر پر جنبی ہونا، کہ کوئی ایسا شخص کہ جس پر غسل فرض ہے احتلام کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو جب غسل فرض ہو جائے تو اس کے لیے قرآن شریف کو چھونا بھی جائز نہیں ہے اور قرآن شریف کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، وہ چاہے دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہو یا زبانی پڑھنا چاہتا ہو۔ تو جس شخص پر غسل فرض ہے وہ جب تک غسل نہیں کر لیتا، پاک صاف نہیں ہو جاتا، تب تک اس کے لیے قرآن شریف کو پڑھنا یہ منع ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ قرآن شریف کو پڑھے۔ یہی صورتحال خواتین کی ہے کہ وہ خواتین کے جو ماہواری کے دنوں میں ناپاکی ہوتی ہے تو ان دنوں میں وہ قرآن شریف کو نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی کسی آیت کو نہیں پڑھ سکتی، چاہے وہ زبانی پڑھنی ہو تب بھی اس کو وہ نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں البتہ اس میں رخصت جو موجود ہے، جس طرح بچیاں کچھ مدارس میں پڑھتی ہیں، کچھ خواتین ہیں جو پڑھاتی ہیں، تو ان کے لیے تھوڑی رخصت اس میں یہ آتی ہے کہ وہ سن سکتی ہیں قرآن شریف کو، لیکن ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ نہ پڑھیں، لیکن اگر پڑھ لیتی ہیں تو زبانی پڑھیں گی اور بغیر دیکھ کے جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اس میں صرف اور صرف ان کی اس ایک عام روٹین اور معمول کی بنا پر یہ رخصت ہے، ورنہ اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ تو یہ ہے قرآن شریف کا ادب کہ اس کو بغیر وضو کے یا ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ قرآن شریف کی جب تلاوت کرنی ہے، اس کو پکڑنا ہے تو ادب کے ساتھ اس کو پکڑا جائے۔ ایک ہے کہ عام کتاب ایک ہاتھ میں وہ پکڑی ہے کتاب اور اس کو لٹکایا ہوا ہے، تو قرآن شریف ادب والی کتاب ہے، اس کو جب بھی پکڑیں گے تو دونوں ہاتھوں سے پکڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ سینے نظریہ رکھیں گے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جس کو کہا گیا ہے کہ یہ سینوں کے لیے شفا ہے، یہ دلوں کے لیے راحت ہے اور رحمت ہے۔ تو لہذا اس قرآن شریف کو آپ نے جب بھی پکڑنا ہے تو ادب کے ساتھ، اور بلکہ یہاں تک کہ اس کو چومیں، اس کو آنکھوں سے لگائیں کہ وہ رب کا کلام ہے، رب کی باتیں ہیں۔ اور قرآن شریف کو چوم لینا اور اس کو آنکھوں سے لگا لینا اور سینے سے لگا لینا، قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پر عمل کرنا دور کی بات ہے، عمل نہ بھی ہو، صرف بندہ پڑھنے والا ہو، پڑھنے والا نہ بھی ہو، صرف اس کو دیکھنے والا ہو، جو دیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہی قرآن شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو قرآن شریف کو ادب کے ساتھ پکڑا جائے، ادب کے ساتھ اس کو جو ہے وہ رکھا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے قرآن شریف کو پکڑا اور ایسے رکھا کہ آواز آئی اس کے رکھنے کی، یہ بھی بے ادبی ہے۔ تو قرآن شریف کو جب بھی رکھنا ہے تو آرام کے ساتھ اور بڑے پیار اور ادب اور احترام کے ساتھ اس کو رکھنا ہے۔ یہ جو قرآن شریف کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے یہ اس کے ادب میں چڑھایا جاتا ہے تاکہ کہیں بغیر وضو کے اس ہاتھ نہ لگ جائے، اس وجہ سے چڑھایا جاتا ہے کہ تاکہ یہ کتاب باقی کتابوں سے ممتاز ہو جائے، الگ تھلگ ہو جائے، کہ باقی ساری کتابیں وہ ہیں کہ جن پر کوئی کور نہیں ہوتا، لیکن قرآن شریف وہ کتاب ہے کہ جس کے اوپر خوبصورت غلاف سجا ہوتا ہے۔ اور قرآن شریف ایسی کتاب ہے کہ جس کے ساتھ اگر کپڑے کی نسبت بھی ہو جاتی ہے، یعنی غلاف بن جاتا ہے، پھر اس غلاف کا بھی ادب و احترام ہوتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے قرآن شریف کو آپ نے اوپر ریل پر کھولا ہوا ہے اور نیچے غلاف کو آپ نے نیچے پاؤں میں رکھا ہوا ہے، پھر ایسا نہیں کر سکتے، وہ اس غلاف کی بھی بے ادبی ہے۔
اس کو بھی پھر آپ اونچا رکھیں گے اور اس کا بھی ادب و احترام کریں گے قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ تو قرآن شریف کے اوراق وہی ہیں جو عام اوراق ہیں، جلد اس کی وہی ہے جو عام جلد ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہو گئی ہے اب وہ ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے، اب وہ ہمارے لیے عزت کا سبب ہے اور ادب و احترام کے لائق ہے، لہذا قرآن شریف کا پھر اس طرح سے ادب کریں گے۔ ایک اور غلطی جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے کہ جب قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ اس کے صفحات کو پلٹنے میں خیال نہیں رکھتے، تیزی سے اور راگ کو پلٹنا یہ بھی بے ادبی ہے، اس طرح سے کہ آواز آئے یا ان کے پھٹنے یا شہید ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور بعض نادان لوگ وہ تو جس طرح عام کتاب کو پڑھنا ہو یا نقدی وغیرہ گننی ہو تو اس میں جس طرح تھوک کا استعمال ہوتا ہے تو وہ قرآن شریف کے صفحات کو پلٹنے میں بھی یہ کرتے ہیں، یہ نادانی ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قرآن شریف ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس میں یہ چیزیں نہیں مناسب کہ آپ ایسے ہی کریں۔ ہم اس کو اپنے ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو ہم اپنے لب لگا سکتے ہیں، ہم اس کو اپنی گناہگار آنکھیں لگا سکتے ہیں، اپنا سینہ لگا سکتے ہیں، لیکن اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ اپنا تھوک جو ہے وہ اس کو ملنا شروع کر دیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی قرآن شریف کے آداب میں سے ہے۔ قرآن شریف کو جب پڑھنا ہے، یہ تو تھی کچھ ایسی باتیں کہ جو پہلے کی تھی باتیں، اب جب قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے تو اس میں منہ صاف ہونا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں بے شک تمہارے منہ قرآن مجید کے راستے ہیں، لہذا اپنے منہوں کو مسواک کے ذریعے صاف رکھو، یعنی اس منہ سے جو ہے وہ اللہ کا نام نکلنا ہے، اور نہ صرف اللہ کا نام بلکہ اللہ کا کلام جاری ہونا ہے، تو لہذا منہ صاف ستھرا ہونا چاہیے نا۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک غلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، اپنے منہ کو ہزار مرتبہ بھی اگر مشک اور گلاب کے ساتھ دھو لیں تب بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں تو ادب مکمل نہیں ہوتا۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے منہوں کو پاک صاف رکھا جائے، ہر قسم کی سمیل سے، بدبو سے ان کو پاک صاف رکھیں، اور قرآن شریف کے اوپر کوئی اور چیز نہیں رکھی جائے گی، جس طرح موبائل رکھ دیا، چابیاں رکھ دیں، یا جناب اس کے اوپر کوئی اور دینی کتاب رکھ دی، کوئی وظائف کی کتاب ہے، کوئی فقہ کی کتاب ہے، کوئی حدیث کی بھی کتاب ہو، تو قرآن سے افضل کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن سب سے افضل ہے۔ قرآن شریف کے اوپر قرآن رکھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن شریف کے اوپر کوئی اور کسی قسم کی کوئی دینی کتاب نہیں رکھی جا سکتی۔ گھروں میں بھی جو قرآن شریف پڑھا ہوتا ہے اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں قرآن شریف کے اوپر کوئی اور چیز تو نہیں پڑی ہوئی، اگر پڑی ہے تو اس کو ہٹا دیں۔ بعض بچوں کی اور لوگوں کی عادت ہوتی ہے قرآن شریف کے اندر کوئی نشانی وغیرہ رکھ لیتے ہیں، کوئی کارڈ ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز، اس میں بھی خیال رکھیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو قرآن شریف کے ادب کے خلاف ہو، تو چونکہ قرآن ایک اعلیٰ کتاب ہے، ایک افضل کتاب ہے، تو اس چیز کا خیال رکھا جائے گا۔ قرآن شریف کو جب پڑھیں گے اس کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو عام طور پہ ہمارے پاس ادارے میں بھی جب بچے آتے ہیں اور ہم نے ان کا امتحان لینا ہوتا ہے تو اس چیز کا شعور نہیں ہوتا، بچے کو کہا جاتا ہے کوئی سورت سناؤ تو بچہ یا تو وہ سورت ویسے شروع کر دیتا ہے یا بسم اللہ سے شروع کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ قرآن شریف کا سب سے پڑھنے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اس کو اعوذ باللہ سے شروع کیا جائے، اور اللہ رب العزت جل شانہ کا یہ حکم ہے۔ تو جب بھی آپ نے کوئی سورت بھی پڑھنی ہے، چھوٹی سورت پڑھنی ہے، کوئی آیت پڑھنی ہے، کہیں سے کچھ بھی پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اور قرآن شریف کو تب پڑھیں جب آپ کا دل اس کی طرف مائل ہے، مجبور ہو کر، اکتا کر، تنگی میں، سستی میں، نیند میں قرآن شریف کو نہ پڑھیں، کیونکہ قرآن شریف ایک افضل کتاب ہے، اس کو دل کی بیداری کے ساتھ پڑھیں، اس کو ذہن اور دماغ کی بیداری کے ساتھ پڑھیں تاکہ یہ دل میں اترے، اور قرآن شریف واقعی ایسی کتاب ہے کہ جو دلوں پر اثر کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سینہ اطہر مبارک پر نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن شریف ایسی کتاب ہے جو دلوں پر براہ راست اثر کرتی ہے۔
تو اس قرآن شریف کو ادب کے ساتھ پڑھا جائے اور ادب کے ساتھ اس کو سنا جائے۔ بعض لوگوں میں جس طرح رمضان شریف میں اعتکاف کی حالت میں بھی اور ویسے بھی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے قرآن شریف کو مکمل کرنا ہے، ایک قرآن کرنا ہے، جی ہم نے 10 قرآن کرنے ہیں، تو کیے جائیں، مکمل کیے جائیں، جتنے کیے جائیں گے اس کا ایک الگ اجر و ثواب ہے۔ تو لیکن اس میں ورتل القرآن ترتیلا پر عمل بھی ہو کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے کہ اس کی ادائیگی صحیح ہو۔ حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو بجائے ثواب کے گناہ لے رہے ہوتے ہیں اور قرآن الٹا انہیں لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس یہاں سے مجھے اور آپ سب کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور قرآن شریف کو سیکھنے کی طرف آنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن یہ قرآن جو ہمارے لیے نازل ہوا ہے، ہماری ہدایت کا پیغام ہے، اس کو سیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں اور اس کو مشکل سمجھتے رہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کسی اور کتاب کے اتنے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے جتنے قرآن شریف کے حافظ ملتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اللہ نے واقعی اس کو بڑا آسان بنایا ہوا ہے۔ اور قرآن شریف کو پڑھنے کی طرف توجہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر زیادہ عمر بھی ہو گئی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تب سیکھ لیں، اور اگر پڑھنا آتا ہے تو اس چیز کا جائزہ لیں میں صحیح بھی پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا۔ اگر نہیں صحیح پڑھتے تو پھر اس کی تجوید سیکھیں، اور اس پر علماء نے باقاعدہ زندگیاں وقف کر دی ہیں اس کے اصول و قواعد مرتب کرنے پر، تو باقاعدہ تجوید کا فن موجود ہے۔ پھر جو پڑھنا آتا ہے جن کو، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر ہے کیا، یعنی بجائے یہ کہ 10 سپارے پڑھے جائیں اس سے بہتر ہے ایک آیت سیکھ کر اس پر عمل کی کوشش کی جائے۔ تو یہ قرآن شریف کے چند آداب ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے آداب ہیں، یہ ہماری کتاب جو ہم نے ترتیب دی ہے اس کے اندر یہ سارے درج ہیں، آپ وہاں سے بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔